تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے اگر ان کے بڑے بھائی پریس کانفرنس کریں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ مبینہ پولیس مقابلے کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اور وہ حقائق بدقسمتی سے ہم سب کو پتہ تو ہیں۔ یہ اس دن یہ بھی بات نہیں کر رہے تھے، جس دن یہاں پہ تدفین تھی، جنازہ تھا، اس دن بھی یہ خاموش تھے، اور یہ میسیج سرکولیٹ کرنے لگ گیا سوشل میڈیا پہ، اس کے حوالے سے ٹی وی پہ جو ہے رپورٹ ہوا۔ کل بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے پولیس کا ڈالا آتا ہے اور ریڈ کی کنڈکٹ کی جاتی ہے، اور اب کوئی بڑی چیز ہے کیونکہ ایک طرف پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے، اور پھر مسلسل رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور عین اسی وقت فون کا بند ہو جانا۔ تو اس میں جو ہے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہوگا کہ بھائی وہ کل کی طرح بات کریں گے، کہ اس میں شکریہ ادا کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا، چونکہ جو خواجہ طریف گلشن تھے وہ عرصہ دراز سے نون لیگ کے بڑے اہم کارکن تھے، وہ جو ہے ان کے آپس میں جو شریف فیملی تھی ان سے تعلق تھا، تو خواجہ صاحب انہیں جو ہے پیغام دے رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا تحفہ دیا جو ہم اتنا عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ جو ہے یہ وفاداریاں نبھاتے رہے۔ ایک تو وہ تھا، اور اس خدشے کے پیش نظر کہ اس مبینہ پولیس مقابلے کو اور نہ مشکوک کر دیا جائے، تو آج انہیں مصلحتاً یا جبری طور پہ خاموش کروا دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ چند دن پہلے آپ نے ایک پریس ٹاک دیکھی جس میں آئی جی پنجاب بیٹھے ہیں اور ساتھ جو سربراہ ہیں سی سی ڈی کے وہ بیٹھے ہیں، جس میں اعلان کیا گیا کہ پنجاب کے اندر جن کی دشمنی ہے یا تو صلح کر لیں یا دبئی منتقل ہو جائیں۔ اور اس کڑی کو ذرا ملائیے گا کہ دوسری طرف چند ہفتے پہلے ایک مبینہ طور پر پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس کے اندر پنجاب کا ایک بہت بڑا نام اور انڈر ورلڈ کا ایک بہت بڑا نام تیفی بٹ مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج تیفی بٹ کے بڑے بھائی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے اور میڈیا کو انویٹیشن بھیجا جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی رہائش گاہ پہ پریس کانفرنس کروں گا۔ 3 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت 4 بج چکے ہیں اور تاحال تیفی بٹ کے بڑے بھائی پریس کانفرنس کرنے نہیں پہنچے ہیں، اور بار بار ان سے رابطے کی کوشش کی گئی ہے، موبائل نمبر بند ہے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں یہ صورتحال پیش آئی ہے، کیا نظر آ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ کرائم رپورٹر، سینئر کرائم رپورٹر ہیں علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا، کیا ہے معاملہ، کیا ہے؟ دیکھیں کہ تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے اگر ان کے بڑے بھائی پریس کانفرنس کریں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ مبینہ پولیس مقابلے کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اور وہ حقائق بدقسمتی سے ہم سب کو پتہ تو ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ ایک بات نہیں کی جا سکتی، اور آج وہ ہمت کرنے لگے تھے۔ یہ اس دن یہ بھی بات نہیں کر رہے تھے، جس دن یہاں پہ تدفین تھی، جنازہ تھا، اس دن بھی یہ خاموش تھے، اور آج انہوں نے اپنی مرضی سے تمام میڈیا کے احباب کو دعوت دی کہ میں اپنے بھائی کے مبینہ پولیس مقابلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور تمام احباب آئیں۔ اب جب انہوں نے پیر کا وقت دیا 3 بجے کا، اور یہ میسیج سرکولیٹ کرنے لگ گیا سوشل میڈیا پہ، اس کے حوالے سے ٹی وی پہ جو ہے رپورٹ ہوا، تو کل بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے پولیس کا ڈالا آتا ہے اور ریڈ کی کنڈکٹ کی جاتی ہے، اور اس ریڈ کے حوالے سے خواجہ اظہر گلشن جو ہے دوبارہ ایک وائس میسیج، ایک آڈیو پیغام جو ہے تمام میڈیا کے احباب تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر پر، تیفی بٹ کے گھر پہ ریڈ کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کل ہم تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے بات نہ کر سکیں، لیکن ہم کل 3 بجے وہیں پر جو ہے پریس ٹاک کریں گے، تمام احباب ضرور آئیں۔ اب تمام احباب اس میسیج کے بعد جو ہے زیادہ جو ہے تعداد میں اور اہتمام کے ساتھ آئے کہ اب کوئی بڑی چیز ہے کیونکہ ایک طرف پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے، لیکن یہاں پہ 2:30 بجے کے قریب لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اور آنے سے پہلے خواجہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خواجہ صاحب کا فون اور واٹس ایپ بند تھے، تو بہت سے احباب کو پہلے ہی اس حوالے سے جو ہے وہ علم ہو چکا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب پریس کانفرنس شاید یہ نہیں کریں گے، یا کوئی اور معاملہ ہے، انہیں سمجھا دیا گیا ہے یا حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہاں پہ آئے، گیٹ پہ کسی کو نہیں پتا تھا، نارملی جب پریس کانفرنس کہیں بھی رکھی جاتی ہے تو گیٹس کھلے ہوتے ہیں، دروازے میں وہ بلکہ ریسیو کیا جاتا ہے، آپ کو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، ٹیبل رکھا ہوتا ہے کہ آپ آ کے کیمرے انسٹال کریں، مائک رکھیں، اور یہ تمام تر کام پریس کانفرنس سے کو 15-20 منٹ پہلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آتے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اگر گیٹ پہ سٹاف کو علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آج یہاں پہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی، اور پھر مسلسل رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور عین اسی وقت فون کا بند ہو جانا۔ تو اس میں جو ہے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہوگا کہ بھائی وہ کل کی طرح بات کریں گے، اور
این اس وقت جب جو ایڈیشنل آئی جی ہیں سہیل ظفر چڈھا صاحب, انہوں نے واضح پیغام دیا ہو کہ دشمنی ہے تو صلح کر لیں ورنہ دبئی چل جائیں, اور اس دوران یہ لاہور کی جو دشمنی ہے ان کا ایک بڑا جو ہے وہ بہت بڑی دشمنی ہے ہاں, اور اس میں جو اس کا سب سے بڑا کردار تھا اس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا, اور اب اس کے بھائی نے اس حوالے سے بات کرنی تھی, اور عین ممکن تھا کہ اس میں وہ اپنے مخالف گروپ کے حوالے سے بھی کوئی بات کر دیتا تو یہ دشمنی کی جو آگ ہے یہ مزید بھڑک اٹھتی. تو اس لیے میرا خیال ہے پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا, اور کہیں نہ کہیں وہ پریشر کام کر گیا جس کی وجہ سے آج ان کے فون بند ہیں. بہرحال اب ایکچولی کیا ہوا انہیں گوگی بٹ اور سی سی ڈی کا جو اصل تعارف ہے یا اور چیزیں سمجھا بجھلا کے انہیں سمجھا دیا گیا کہ وقت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے بات کرنے کے حوالے سے, یا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح کی کبھی پریس کانفرنس کرنا چاہے تو اس کے موبائل بند ہو جاتے ہیں, یا وہ خود جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے روپوش ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی معاملات ہیں. تو جو ایکچوئل بات ہوگی وہ جب خواجہ صاحب خود سامنے آئیں گے اور دوبارہ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے بات کرنی ہے, کیونکہ اس روز وہ بات نہیں کر رہے تھے, اس روز بھی انہیں اچھا پھر بھی وہ بات نہیں بھی کر رہے تھے, لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں جو بات کر دی تھی نا وہ بہت بڑی بات تھی. ایک تو وکٹری کا نشان, اس کا مطلب تو ظاہر ہے وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے نا کھڑے ہیں یا مضبوط ہیں. لیکن دوسرا جو تھا انہوں نے جو شکریہ ادا کیا نام لے کے, میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا, مریم نواز صاحبہ کا نام لیا, پھر ایک پولیس آفیسر کا نام لیا, تو یہ بات تو وہ پھر بھی کر گئے تھے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آج اس پولیس مقابلے پر ہی سوالات اٹھانے جا رہے تھے یا کوئی دوسرا جو ہے نا رخ سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے؟ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑی محدود سی بات کی, اس میں شکریہ ادا کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا, چونکہ جو خواجہ تعریف گلشن تھے وہ عرصہ دراز سے نون لیگ کے بڑے اہم کارکن تھے, وہ یہاں پہ اس علاقے میں ان کی کیمپین تمام تر چیزیں وہ کیا, ایون کہ 2024 کے الیکشن میں وہ آگے تھے, ہمیں جلسوں میں نظر آتے تھے. یہاں پہ اون چودھری کا بھی جلسہ ہوا, اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے آپس میں جو شریف فیملی تھی ان سے تعلق تھا, تو خواجہ صاحب انہیں جو ہے پیغام دے رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا تحفہ دیا جو ہم اتنا عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ جو ہے یہ وفاداریاں نبھاتے رہے. ایک تو وہ تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں باڈی نہیں دی جا رہی. اس دن بھی انہوں نے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی, چونکہ انہیں پتا تھا ابھی باڈی لینی ہے, اور وہ وکٹری اس لیے تھا کہ وہ خود بتا رہے تھے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کے دیں, ویڈیو پہ کام ریکارڈ کرائیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے, اور انہوں نے منع کر دیا تھا, پھر بھی باڈی آ گئی تھی. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک تو ہم مضبوط ہیں اور ہم نے بغیر کچھ لکھے اور ویڈیو ریکارڈ کروائے باڈی لے لی ہے. آج اب وہ چونکہ اب تدفین سے تمام معاملہ سے جو ہے وہ فراغت ہو گئی تھی, مطلب ان کے گھر جو تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے وہ بھی ختم ہو گئے, اور سوچنے کا بھی موقع مل گیا نا کہ کیا بات کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے. اپنے سورسز ایکٹیو کیے ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم عوام کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس خدشے کے پیش نظر کہ دشمنی مزید طول نہ پکڑ لے, اور اس خدشے کے پیش نظر کہ اس مبینہ پولیس مقابلے کو اور نہ مشکوک کر دیا جائے, تو آج انہیں مسلحتاً یا جبری طور پہ خاموش کروا دیا گیا. اور اب 1 گھنٹے سے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا, اور ان کا موبائل نمبر بند ہے, واٹس ایپ بند ہے, رابطہ نہیں ہو رہا. اچھا تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اندر روٹیاں جا رہی ہیں, تندور سے جو ہے نا وہ ملازمین روٹیاں لے کے آئے ہیں اور اندر گئی ہیں. اس کا مطلب ہے فیملی اندر موجود ہے, لیکن رسپانس نہیں کیا جا رہا. گھر والوں کا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والوں نے ہی انہیں اعتماد نہ دیا ہو یا انہوں نے اعتماد میں نہ لیا ہو, کیونکہ یہ گھر بہر کیف یہ تیفی بٹ صاحب کے بڑے بھائی کا تو نہیں ہے, یہ تو تیفی بٹ صاحب کا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر والے نہ چاہ رہے ہوں کہ وہ ہمارے گھر ہی کیوں پریس کانفرنس کریں؟ اچھا یہ بھی ایک بڑا مین فیکٹر ہے, کیونکہ وہ پریس کانفرنس کسی مطلب پریس کلب میں نہیں کر رہے تھے, یا اپنے گھر میں نہیں کر رہے تھے, یا اپنی مارکیٹ میں نہیں کر رہے تھے, وہ خواجہ تعریف گلشن کے گھر کرنا چاہ رہے تھے, اور اسی سلسلے میں ریڈ بھی خواجہ تعریف گلشن کے گھر ہی ہوئی. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو آپس میں بھی یہ معاملات ہوں کہ یار آپ اگر یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ جو پریشر آئے گا اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد وہ یہاں پہ آئے گا, اور ان کے فیملی ممبرس پہ بھی آئے گا. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک مصلحت ہے جس کے تحت انہیں خاموش کروایا گیا ہو. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ 2-3 اس کے علاوہ اور بھی مصلحتیں ہیں. گوگی بٹ غائب ہیں, کوئی کہہ رہا ہے زیر حراست ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے جب چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو افواہیں تو ہاں, تو بہرحال انہیں پتا ہے کہ گوگی بٹ کیا ہے, تو اس لیے ان پہ پریشر ڈالنا یا ان کو سمجھانا, ان کو مصلحت سمجھانا زیادہ آسان ہے ہماری نسبت. ہمیں تو ابھی اب ہاں ہے نا کہ پتہ نہیں پولیس کے پاس ہے یا نہیں ہے, یا خود غائب ہے یا نہیں ہے, انہیں تو پتا کہ وہ کہاں پہ ہے. تو پھر جب آپ کا ایک عزیز اس طرح سے مبینہ پولیس مقابلے کا شکار ہو گیا ہو, اور دوسرے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں چل رہی ہوں کہ جی ہو گیا ہے, ہونے ہونے والا ہے یا کل ہونے والا ہے, اور وہ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ زیر حراست ہو, تو پھر کیا جو ہے ان سے بات کی جا سکتی ہے, اور اگر نہیں ہے
تو پھر کیا بات کی جا سکتی ہے کہ کبھی بھی وہ حراست میں آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی انہیں خاموش کروا دیا گیا. اگر وہ آج نہیں نہ آئے تو میرا بھی خیال ہے کہ وہ ابھی اس پہ پھر کچھ عرصہ بات نہیں کریں گے. میرا خیال ہے اس پہ کچھ 6 مہینے سال بعد بات کریں ایک اور چیز ہے. اگر آج بات نہیں نہ کی تو پھر میرا خیال ہے کچھ وقت اب ایسا نہیں ہے کہ کل ٹائم دے دیں گے یا ہفتے بعد دے دیں گے. میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے اس فیصلہ کر لیا ہوگا یا انہیں سمجھا دیا ہوگا کہ ابھی آپ نے فی الوقت حالات کی کشیدگی کو دیکھ کے آپ نے فی الوقت خاموش رہنا. بہت شکریہ. اور یہ جی اس وقت حالات ہیں. تیفی بٹ جو کچھ دن پہلے مبینہ طور پر پولیس مقابلے کا شکار ہوئے تھے ان کے گھر کے باہر, اور یہاں پہ پریس کانفرنس بلائی گئی. یہاں پہ ان کے بھائی کی جانب سے آج پریس ٹاک کرنی تھی, لیکن بڑی پراسرار طریقے سے جو ہے نا اس پریس کانفرنس کو ایک نیا رخ ملا ہے اور پریس کانفرنس نہیں ہو پائی. بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ نہ یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے ممکنہ طور پر جتنے پہلو ہو سکتے تھے اس پہ ہم نے بات کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.